بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے آخری خط۔ ایک خوبصورت شہر میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت خاموش طبیعت کی تھی اور اسے خط لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں اپنے دل کی باتیں لکھا کرتی تھی، مگر کبھی کسی کو دکھاتی نہیں تھی۔ اسی شہر میں زید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ زید ایک محنتی فوٹوگرافر تھا۔ اسے پرانی عمارتوں، بارش اور خاموش گلیوں کی تصویریں کھینچنے کا شوق تھا۔ ایک دن زید ایک پرانی کتابوں کی دکان پر گیا۔ وہاں اسے ایک خوبصورت کتاب ملی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، اس میں سے ایک خط نیچے گر گیا۔ زید نے ہاتھ اٹھایا۔ خط پر لکھا تھا کہ جس شخص کو یہ خط ملے، اسے میری ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ محبت ہمیشہ پاس رہنے کا نام نہیں، کبھی کبھی کسی کے لیے دور رہ کر بھی دعا کرنا بھی محبت ہوتی ہے۔ زید نے خط پڑھا اور حیران ہو گیا۔ اس خط پر کوئی نام نہیں تھا۔ زید نے وہ خط دکاندار کو واپس دینا چاہا، لیکن دکاندار نے کہا، یہ کتاب کئی مہینوں سے یہاں پڑی ہے، شاید کسی نے جان بوجھ کر خط اسی میں رکھا تھا۔ زید نے خط اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی دکان پر گیا۔ وہاں ایک لڑکی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ وہ عائشہ تھی۔ زید نے اسے دیکھا تو اچانک اس کے ہاتھ میں موجود کتاب پر نظر پڑی۔ وہی کتاب۔ زید نے پوچھا، معاف کیجیے گا، کیا یہ کتاب آپ کی ہے؟ عائشہ نے بھی حیرت سے کہا، جی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زید نے جیب سے خط نکالا۔ کیا یہ خط آپ نے لکھا تھا؟ عائشہ کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے خط ہاتھ میں لیا اور خاموش ہو گئی۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ زید نے ساری بات بتا دی۔ عائشہ نے خط واپس لیتے ہوئے زید سے کہا، یہ خط بہت پرانا ہے۔ زید نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں لکھا تھا؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہوتیں، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ زید دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد زید اکثر اسی کتابوں کی دکان پر جانے لگا۔ کبھی اسے عائشہ مل جاتی، کبھی نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ زید کو معلوم ہوا کہ عائشہ کو خط لکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک دن زید نے پوچھا، آپ ہمیشہ خط کیوں لکھتی ہیں؟ عائشہ نے جواب دیا، کیونکہ کچھ باتیں انسان کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا، کاغذ خاموشی سے یہ سب سن لیتا ہے۔ زید نے مسکرا کر کہا، اگر وہ خط کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ جائے تو؟ عائشہ نے کہا، تو شاید وہ شخص بھی ہماری کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ زید کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ زید اور عائشہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ زید کو عائشہ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے دل میں کوئی پرانا راز موجود ہے۔ ایک شام زید نے ہمت کر کے کہا، عائشہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عائشہ خاموش رہی۔ زید نے پھر سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ماضی میں کیا ہوا، لیکن میں آپ کے حال کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، زید، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی زندگی کی سچائی نہیں بتا سکتی۔ زید نے پوچھا، کیوں؟ عائشہ نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، اگر کبھی میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں تو مجھے برا مت سمجھنا۔ زید کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا آپ کہیں جانے والی ہیں؟ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن عائشہ دکان پر نہیں آئی۔ پھر اگلے دن بھی نہیں آئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ زید نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن عائشہ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پھر ایک دن اسے کتابوں کی دکان کے مالک نے ایک لفافہ دیا، یہ عائشہ تمہارے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ زید نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، زید، شاید آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، شاید آپ سوچیں گے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے بچانا چاہتی تھی جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف آپ کو اپنے ماضی کی
تکلیف سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ کبھی اس شہر میں واپس آ سکوں گی یا نہیں، لیکن اگر کبھی آپ کو میری یاد آئے تو اس پرانے خط کو یاد کر لینا۔ محبت کبھی کبھی ملنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کسی کو خوش دیکھنے کی دعا کرنا بھی محبت ہوتی ہے۔ عائشہ۔ زید نے خط پڑھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ کہاں چلی گئی ہے۔ مہینے گزر گئے۔ زید نے اپنی زندگی میں مصروف ہونے کی کوشش کی مگر عائشہ کو بلا نہیں سکا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ شہر کے ایک ہسپتال میں ایک لڑکی طویل عرصے سے زیر علاج تھی۔ زید کو شک ہو گیا اور وہ ہسپتال پہنچا اور وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ عائشہ ایک سنگین بیماری کے علاج کے لیے دوسرے شہر گئی تھی۔ زید کے قدم رک گئے۔ اسے یاد آیا کہ عائشہ نے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں بات کیوں نہیں کی۔ وہ فوراً اس سے ملنے گیا۔ کمرے میں عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ زید کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور پوچھا، آپ یہاں؟ تو زید نے کہا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہوں، زید نے کہا، اور آپ نے یہ فیصلہ خود کر لیا کہ میں پریشان ہونا چاہوں گا یا نہیں؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ زید نے پھر سے کہا، محبت صرف خوشیوں میں ساتھ رہنے کا نام نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکل ہے تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ عائشہ رونے لگ گئی۔ لیکن اگر میں ٹھیک نہ ہو سکی تو؟ زید نے پھر جواب دیا، تو بھی میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ عائشہ نے پہلی بار زید کی طرف دیکھ کر کہا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ زید مسکرایا، شاید اسی لیے تو اتنی دور چلا آیا ہوں۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ زید ہر روز عائشہ سے ملنے آتا۔ وہ اسے اپنی کھینچی کوئی تصویریں دکھاتا، نئی کہانیاں سناتا اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ڈاکٹر نے بتایا کہ عائشہ کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ زید نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ عرصے بعد عائشہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ وہ واپس اپنے شہر آئی۔ زید اسے اسی کتابوں کی دکان پر لے گیا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ زید نے ایک کتاب اٹھائی اور عائشہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس بار اس کتاب میں کوئی خط نہیں ہے۔ عائشہ ہنس پڑی، کیوں؟ زید نے کہا، کیونکہ اس بار میں چاہتا ہوں کہ خط تم خود لکھو۔ عائشہ نے کتاب کھولی۔ اندر ایک سفید کاغذ رکھا تھا۔ اس پر زید نے صرف ایک جملہ لکھا تھا، کیا تم میری زندگی کی اگلی کہانی بنو گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے قلم اٹھایا اور نیچے لکھا، اگر تم وعدہ کرو کہ یہ کہانی ادھوری نہیں چھوڑو گے۔ زید نے مسکرا کر جواب دیا، وعدہ ہے۔ کچھ عرصے بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ان کی شادی طے ہو گئی۔ شادی کے کئی سال بعد بھی عائشہ نے وہ پہلا خط سنبھال کر رکھا۔ ایک دن زید نے پوچھا، تم نے یہ خط اب تک کیوں سنبھال کے رکھا ہے؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اگر یہ خط آپ کو نہ ملتا تو شاید ہماری ملاقات کبھی نہ ہوتی۔ زید نے کہا، تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے؟ عائشہ نے پوچھا، کیا؟ زید نے مسکرا کر کہا، کیا یہ سب اتفاق تھا؟ عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی، شاید وہ دعاؤں کا جواب ہوتی ہیں۔ زید نے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں خاموشی سے بارش دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی زندگی میں کوئی شخص اچانک آتا ہے، ہماری پوری دنیا بدل دیتا ہے اور ہمیں یہ سکھا جاتا ہے کہ سچی محبت صرف کسی کو پانے کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ اور شاید اسی لیے کچھ محبتیں صرف کہانی نہیں ہوتیں، وہ پوری زندگی کی سب سے خوبصورت
حقیقت بن جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ کہ آج کی ہماری کہانی ختم ہوئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے آپ کی سپورٹ کے لیے